15 फरवरी इतवार के दिन का दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम अपडेट्स आपके सामने रखनी है जो अभी आई हैं। एक तो इमरान खान के चेकअप के हवाले से जो अडियाला जेल में दौड़े लगी, खान के चेकअप में फैमिली से लेकर डॉक्टरों से ये क्यों खौफजदा है, एस्टैब्लिशमेंट का मसला क्या है, शिफा इंटरनेशनल ने क्यों इनकार किया और अडियाला में खान के साथ ऐसा क्या हुआ कि आंख में बिनाई का ये मसला पैदा हुआ। खौफनाक इंकशाफात आपके सामने रखूंगा। पूरे मुल्क में इस वक्त खान टाइगर्स ने गोरिल्ला तर्ज की हिकमत अमली से कामयाबी से खैबर पख्तूनख्वा समेत शहर शहर गाँव गाँव धरनों ने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया है और सिंध बलोचिस्तान में भी अब पंजाब की बिजली काटने का प्लान और तेल और गैस बंद हो गई है। इसके साथ पार्लियामेंट में अरकान असम्बली की भूख हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अहम इजलास जिसमें क़यादत ने अब सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड फैसलों का इख्तियार दिया है और फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ जो इस वक्त दौरों पर है, खान की सेहत के हवाले से क्या इजाज़त तलबी है या प्लान पर अमल दरामद है, CIA मोसाद का खेल है या ये हथियार डालने के करीब है। हुकूमती सफ़ों में दरारें हैं, काबीना के बड़े वज़रा फारिग होने का हुक्म दिया है, DGSPR को आज पीपल्स पार्टी की धमकियां और मैशत की तबाही और बर्बादी भी। सबसे पहले लेकिन खान की सेहत जो इस वक्त सबसे बड़ा मामला है पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया का। हुकूमती साफ़ियों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी इमरान खान के इलाज का अपने 2 नंबर डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी बात शुरू की। अस्करी तमाम साफ़ियों ने एक जैसी ट्वीट एक लफ्ज़ बगैर कौमे नुक्ते के छाप दिया। असल वजह मैं बताता हूँ हुआ क्या। एस्टैब्लिशमेंट ने शिफा इंटरनेशनल में रब्ता किया कि इमरान खान की फैमिली यहाँ इलाज करवाना चाहती है, मुआयना करवाना चाहती है, आप यहाँ इमरान खान का मुआयना कर लें। अब शिफा इंटरनेशनल एक रिप्यूटेबल इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है। यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा मुआयना हम करेंगे लेकिन जो हकीकत होगी हम वही बताएंगे। 85% डैमेज है तो हम अपनी रिपोर्ट में यही लिख कर देंगे, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं करेंगे। फिर उन्होंने शिफा इंटरनेशनल का नाम काट दिया और शिफा आई अस्पताल पर जोर डाला कि यहाँ बड़ी जदीद मशीनें हैं, चेकअप यहाँ करेंगे, मुस्तनद डॉक्टरों से करवाएंगे। अब मसला यह है कि ये दोनों अस्पताल एक तो आवाम की नज़र में आ गए, अब यहाँ ये लोकेशन तो छुपा नहीं सकते, अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी पूरा करना है, रिपोर्ट भी बनानी है और इमरान खान को यहाँ से निकाल भी नहीं सकते। और वो पिम्स के डॉक्टर जो पहले ही मुआयना करके रिपोर्ट दे चुके हैं, अब मजीद डॉक्टरों से दोबारा मुआयना करवाना जिसकी तुकी नहीं बनती। अब तो इलाज की जरूरत है कि जिन लोगों की गफलत की वजह से इमरान खान की आंख मुतासिर हुई, अब वो पैनल बना के दोबारा मुआयना करने, रिपोर्ट बनाने का। तो ये ढकोसला है ताकि धरने और एहतजाज रुकवाएं, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं, आवाम को गोली दें, तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग खड़े करेंगे जी मुआयना हो गया धरने बंद कर दें। लेकिन ये नहीं पता धरने बंद नहीं होंगे बल्कि धरनों में, एहतजाज में बड़ी इंतहाई शिद्दत आएगी। वो मैं आपको बता दूं 2 दिनों में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये मामला इनके हाथ से निकलता जा रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ आवाम ने धरने दिए वहाँ पर इजाफा होता जा रहा है, वो मजीद बढ़ता जा रहा है। और फिर अभी इसमें बड़ी मदद भी इंशाल्लाह आपको नजर आएगी। इन जालिमों के जो साथी हैं, कुछ ऐसे लोग जरूर है, देखिए खान से मोहब्बत करने वाले तो हर जगह हैं, अब वो बुज़दिल भी हैं, कमज़ोर भी हैं, लेकिन खान से मोहब्बत करते हैं और ये मानते हैं कि खान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती और जुल्म हो रहा है। मेरी भी एक शख्स से बात हुई, उसने कहा दुआ करो ये धरने कामयाब हों और वो इन्हीं में से है। मैं कह रहा हूँ, कह रहा था कि आप क्या कह रहे थे, मैं चाहता हूँ इतने बड़े पैमाने पर हम लेट जाए। मैंने कहा लेटेंगे तो आप जरूर इंशाल्लाह, जब तरबेला डैम की बिजली बंद होगी, जैसे आपने स्वाबी का इंटरनेट बंद किया तो उसने कहा वहाँ लेटेंगे जरूर, चले भारत। उसमें मैं आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन अभी जो शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर्स ने इनकार जब किया तो फिर अडियाला जेल के अंदर उन्होंने इलाज करवाने का ड्रामा शुरू कर दिया कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बन जाए। अब इस रिपोर्ट को इमरान खान की फैमिली ने ना तो तस्लीम करना है, ना पाकिस्तान की आवाम ने मानना है, ना तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने मानना है। इन्होंने वारदात की सोची कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को बुलाएं, उनसे सनद लगवा लें, उन पर दस्तखत करवा लें और रिपोर्ट में उन्हें शामिल कर लें। अब इतने जाहिल, बेवकूफ़, बेशर्म और बेगैरत लोग हैं कि अडियाला जेल तहरीक इंसाफ की क़यादत कैसे आएगी। वो तो पार्लियामेंट में महसूर किया, उन्हें कैद किया हुआ है। जैसे ये कर्फ्यू लगा के, कंटेनर लगा के, दफ़ा 144 घरों में छापी और अफवाह के बाद कहते हैं आवाम नहीं निकलती, इसी तरह तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत वहाँ महसूर करके कैद करके यहाँ दस्तखत करने नहीं आ रहे। अब उसमें एक अपडेट आई है ताज़ा तरीन, मैंने एक मुतालबा किया था पिछले 2 वीलॉग्स में कि पार्लियामेंट के अंदर महसूर लोगों को भूख हड़ताल का ऐलान करना है। खाना तो उन्होंने वैसे नहीं देना, पानी रोक दिया, तो ये भूख हड़ताल का ऐलान उन्होंने कर दिया। अब वहाँ बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी को कुछ हुआ तो फिर ज़ाहिर है कत्ल के मुकदमा तो इन पर बनेंगे। अवामी दबाव में इजाफा जो नजर आएगा वो ज़ाहिर है जलती पे तेल का काम होगा। इस वक्त इस्लामाबाद के हालात उन्होंने ये बनाए हुए, कर्फ्यू लगाया हुआ है, सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को, किसी चिड़िया को भी कहते हैं पार नहीं मारने दें। और ये पाकिस्तान के मार्शला के दौर में भी ऐसा नहीं जो हुआ जा इस वक्त हो रहा है। और ये जो नून लीग पीपल्स पार्टी जमहूरियत का राग लाते थे ये तो बुरी तरह फंसेंगे, बाकी जो तबाही बर्बादी है वो अलग होगी। अडियाला जेल की तरफ अब इलाज का जो मामला देखें, वहाँ जो मुस्तनद डॉक्टर है ये कह रहे हैं कि इलाज के लिए एक तो मुनासिब जगह नहीं है, वहाँ वैसे ही जेल के अंदर कितना इंतजाम कर लेंगे। आंख के हवाले से जो इंकशाफात है उसमें एक तो डॉक्टर जलील साहब ने अमेरिका में बड़ी खतरनाक बात की कि ज़ाती मुआलिजीन को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा। इनका कहना है कि ये जो कीमियाई जंग में इस्तेमाल होने से जो सल्फर पैदा होते हैं उसके मुहलिक जहरीले असरात इस्तेमाल होते हैं, ये वो एक मामला है। दूसरा, इनके फौजी तर्जमान रावी हसन अयूब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ाया गया कि आंख में स्ट्रेस की वजह से ब्लड क्लॉट हुई। ये ताज़ा तरीन इसका एतराफ़ जुर्म है, आपको पता है, इनका पैगाम रसाएं। अब इसका सबूत एक तो ज़ाहिर है वो फील्ड मार्शल की मिस्र में जो मुलाकातें हुई, फिर ये सोशल मीडिया पे आप देखें कि CIA के इंटरनल कोड नाम से वो केमिकल पूरा एक मामला चल रहा है जिसका वो खुफिया प्रोजेक्ट था MK अल्ट्रा के नाम से। वो पूरा मंसूबा है 4 मरहलों में किस तरह ज़ेन तबाह करके इब्तदाई सदमात के जरिए दिमागी इंतशार बढ़ा के घबराहट और इंसान को नकारा करने का, ये 1 साल का मंसूबा होता है। अब वो इन्होंने इमरान खान पे वो शायद सारे तजर्बात किए, क्योंकि इमरान रियाज का अगर आपको याद हो, मैंने इंटरव्यू भी किए हैं, मुझे खुद भी पता है पहले भी, लेकिन आपको भी अब ऑन रिकॉर्ड है कि अद्वियात और इंजेक्शन दिए जाते रहे। ये जाती डॉक्टर को इसलिए पास आने नहीं दे रहे, वरना इमरान खान जैसा तगड़ा शख्स, वर्जिश करने वाला, टॉप लेवल एथलीट, आंख में जो क्लॉट बनती है वो ब्लड प्रेशर, पानी की शदीद कमी हो, सर या आंख पे चोट हो या कोई ऐसी खास अद्वियात दी जाए। और खान इनकी निगरानी में आप देखें अडियाला जेल की चाबी किसके पास होती है, किसी सिपाही के पास तो नहीं होनी। वो तो जो करना जिसको इमरान खान कैमरे में बुलाते हैं या वो जेल सुपरिटेंडेंट, इन दोनों के अलावा तो किसी की एक्सेस नहीं है। इमरान खान ने तो पानी गंदा होने की भी शिकायत की हुई और फिर ब्लड प्रेशर जो चेक करना था उसके लिए तो डॉक्टर मौजूद ही 3 महीने का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये सब कुछ इन्होंने प्लानिंग से किया। अब मेरी देखें बहुत से कुछ डॉक्टर से, हर बंदे की तरह जो हम सारे लोग लगे हुए बातचीत हुई है,
اور یہ اللہ کی مہربانی سمجھے کہ خان کی آنکھ کا یہ معاملہ پوری دنیا کے سامنے ان کا کھیل پکڑا گیا. یہ خان کی جان کے در پہ. اسی لیے پاکستان کی عوام جو نکلی ہے, میں اس پہ آگے چل کے بھی کچھ مزید اہم باتیں کروں گا تاکہ ایک تو آپ کا حوصلہ اور امید نہ ٹوٹے اور اللہ سے کامیاب کرے, آپ خان کو قائم دائم رکھے. پاکستان کی قوم دلیری جان مردی سے لڑ رہی ہے. یہ یاد رکھے کہ جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے یہ اتنے بے شرم اور بغیرت لوگ ہیں. یہ خان کو پہلے بھی بار بار قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے, یہ گولیاں انہوں نے آپ کے سامنے ماری, زہر ملاتے رہے خان, ابھی بھی خان کے ڈاکٹروں کو نہیں ملنے دے رہے. انہیں آپ کو صرف طاقت سے روکنا اور کوئی طریقہ نہیں. پرامن طاقت آپ سمجھتے ہیں. آج خیبر پختونخوا مکمل بند ہے. صوبے کے تمام داخلی خارجی راستے, 3 موٹر ویز, جی ٹی روڈ, شاہراہ قراقرم, سی پیک, ناردرن ہائی وے, یہ تینوں سارے مقامات سے بند ہیں. پنجاب سے اس کا کشمیر, گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے زمینی راستہ کٹ چکا ہے. تحریک انصاف کی ابھی جو ہدایات آئی ہیں کہ جہاں جہاں دھرنے دیے ہیں وہاں پہ سامان اور تیاری رکھے اور عوام بھی مدد کرے, جو نہیں کر سکتا سوابی پہنچے. بس سہیل افریدی کو مکمل اختیار دیا گیا. اور یہ جو خیبر پختونخوا بند کرنے کے نتائج ہیں اس میں آپ ذرا ویژولز دیکھیں, جو پشاور سے اسلام آباد موٹر ویز کے جیم ہو چکا ہے, حویلیاں انٹرچینج بند ہو چکا ہے, ڈی آئی خان بکھر روڈ بند ہے, کشمیر مظفر آباد کا جو کوہالہ پل ہے وہاں ٹریفک نہیں کلومیٹر تک جیم نظر آ رہی ہے. اور یہاں اوورسیز جو ہے بہت بڑی کانفرنس کروائی جا رہی تھی. آزاد کشمیر حکومت منتیں کرتی راستے کھول دیں, لیکن اب نہیں ہوگا. اور نون لیگ کے لوگ بھی منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کی قیادت سے کہ راستے کھلوا دیں, اور ظاہر ہے وہ راستے تو عوام خود کھولے گی اب. اور اب تو نوجوانوں نے عوام کا پہلا مطالبہ بھی پورا کر دیا. تیل اور گیس کی سپلائی لائن جو ترک میں, وہاں پلانٹ پہ دھرنا دے دیا. یعنی معدنیات نکالنا تو چھوڑے, اب یہ اپنے بھی جا لیں. انصاف یوتھ کا وہاں دھرنا کامیاب ہے. بلوچستان میں دیکھیں 7 جو کمانڈوز ہیں وہ کالعدم تنظیموں کے پاس ہے, وہاں ان کو کھلوانا تھا, کھلوانا تھا, لیکن انہوں نے ایک سڑک کھلوا لی ہے. سندھ اور پنجاب کو کاٹنے کے لیے 2 بڑی شاہراہیں ہیں, ایک مطلب جی ٹی روڈ ہے, ایک وہ موٹر وے سکھر ہے. اب یہاں سندھ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ یہ 2 بند کریں تو بڑی کامیابی ہوگی. معاف کیجیے گا. اب اس میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان کی قوم غیرت مند ہے, لیکن کچھ بے غیرت تو موجود ہیں, بزدل لوگ بھی ہیں. اور ان کے بارے میں تو خان نے جلسوں میں کوفہ کی مثال دے کر کہا تھا کہ یہ لوگ جانتے تھے کوفہ والے کہ امام حسین اسلام حق پہ ہیں, لیکن ظلم کے خلاف کی وجہ سے خوف سے خاموش تھے. ابن زیاد, شمر, یزید کا خوف تھا. یہ یہاں کوفے سے بھی چاہ رہا تھا کہ سندھ میں فارم ہاؤس میں بہت بڑی شادی ہو رہی ہے اور وہاں سندھ کے بہت سے تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے قیادت کا کیا حالات ہیں. ان کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں بات ہی نہ کریں, ہمارا تو کردار آپ کے سامنے. ہم تو چھاپوں سے, گرفتاریوں سے, مار پیٹ, دہشت گردی, پرچوں, جیلوں سے ڈرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ہماری تو جب تک کے پی بجلی نہیں بند کرے گا تربیلا ڈیم سے, ہم تو گھروں سے نہیں نکلیں گے. اور وہ شاید کے پی کو کرنا پڑے گا. یہ اگلے 2 دنوں میں آپ کو بہت کچھ ہوتے نظر آئے گا. اب پنجاب میں انتظار کس چیز کا کر رہا ہے کہ ایک دفعہ پورا پاکستان نکل آئے اور پھر ہمیں بھی ہمت ہو, ہم بھی کچھ نکلنا شروع کریں. اور جو ہی پنجاب نکلا تو پھر آپ کو پتہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. یہ ویسے تو انشاءاللہ دیکھیں خان کو اللہ صحت دے, زندگی دے, اور لمبی زندگی میری کم از کم لگا دے, کہ یہ درخواست خان سے ضرور کرنی ہے کہ صحت مند ہونے کے بعد یہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کر دیں. بالکل ایسے نئے لوگ لائیں, اس کا وجہ رہتا ہے. دیکھیں ابھی اسٹیبلشمنٹ کو بہت سارے مسائل ہیں. یہ جو جرمنی میں سیکورٹی کانفرنس ہوئی ہے, یہ جو حالات یورپ, امریکہ اور عرب دنیا کی انٹیلیجنس نے خود بتا رہی ہے کہ پاکستان میں عوامی حکومت ہے, عوام خان کے ساتھ ہے, لوگ خان کے ساتھ دل و دماغ سے جڑے ہوئے ہیں. انہیں سمجھا رہے ہیں ایسی حرکت نہ کرنا, کیونکہ ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے غزہ میں جانے کی. اور پھر یہ پیپلز پارٹی کو جو اچانک کھڑا کیا گیا, پہلے تو مختار نے ویسے آج وہ زرداری کے حوالے سے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے, وہ بہت بڑی بات تھی. اور مراد علی شاہ نے ڈی جی ایس پی آر اور ایم کیو ایم کو پیغام دیا کہ کراچی کے سندھ کے ٹکڑے نہیں کرنے دیں گے. مطلب وہ بڑے غصے میں, اور جماعت اسلامی کو بھی چھوڑا گیا. یہ سارے ایک دم نہیں ہوتا, یاد رکھیں, یہ پورا پلان ہوتا ہے. یاد رکھیں پاکستان میں اس چیزیں اچانک نہیں ہوتی. عمران خان کی جیل کے حوالے سے جو زرداری کا پیغام تھا وہ عمران خان کو نہیں تھا, وہ انہیں کہہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو, مجھے جیل میں ڈالنے کا نقصان ہوگا. پاکستان کے ٹکڑوں کی بات وہ اس لیے کر رہا تھا. تو اس لیے یاد رکھیں خان کی انشاءاللہ واپسی بڑے دھڑلے سے ہوگی. اس آنکھ کی وجہ سے خان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. میں نے بہت سے ڈاکٹرز, مریضوں سے بات چیت کی جن کی آنکھ میں خان جیسا مسئلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم زندگی نارمل گزار رہے ہیں, اس سے انشاءاللہ خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو گولیاں کھا کے اپنے قدموں پہ کھڑا رہا, خون میں نہلاتا ہوا آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے, تو وہ انشاءاللہ اللہ اسے سرخرو کرے گا, وہ فخر سے سر اٹھا کے دھڑلے سے واپس آئے گا. تو یہ فکر نہ کرے, وہ ممکن کا یہ نون الف نہ ہٹانے کا ماسٹر ہے, اس پہ اللہ کا پہ وہ اتنا مطلب اس کے قریب آپ کو پتہ ہے ایمان کے لیول سے. وہ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, بلکہ چھوڑیں ثبوت دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے. خان کی تھوڑی تاریخ بتاتا ہوں, کیونکہ جنریشن زی الفا کو تو وہ چیزیں نہیں پتا کہ یہ کون شخص ہے جو ناممکن کا نون الف نہ ہٹاتا ہے. یہ اس پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اس کی زندگی آپ دیکھیں شیب و فراز سے بھری ہوئی ہے. اللہ نے اس کو جتنا عروج دیا اس سے بڑے بڑے چیلنجز دیے. یہ وہ چیلنج جو آپ, میں, عام آدمی نہیں برداشت کر سکتے. جوانی میں خان کی کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے ٹانگ ٹوٹ گئی. اب فاسٹ بالر کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ختم. خان نے اللہ کی مدد سے اسے ٹھیک کیا اور واپس آیا. پھر بالنگ ایکشن ایسا تھا وہ فاسٹ بالر کو ناممکن ہوتا ٹھیک کرنا, خان نے وہ پورا بالنگ ایکشن چینج کر کے دنیائی کرکٹ کا عظیم آل راؤنڈر بن کے دکھایا. وہ یہ کہتے تھے ناممکن ہے, وہ نہ ہٹایا. 1992 میں عمران خان کو کرنے کی اتنی تکلیف تھی کہ ایک چائے کا کپ نہیں اٹھا سکتے تھے. فائنل میں جو خان نے اننگز کھیلی اور پھر جس طرح زخمی ٹائیگر میدان میں آیا, پھر اسی کندھے پہ خان نے دونوں ہاتھوں سے ورلڈ کپ اٹھا کے دکھایا. اور پھر شوکت خانم کے وقت یہ کہا ناممکن ہے. دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگار تھے, میں ایکسپرٹس کی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کو چھوڑیں جو اس فیلڈ کے ماسٹر تھے. انہوں نے کہا یہ اسپتال بن بھی گیا تو چل نہیں سکتا, دنیا ادھر کدھر ہو جائے. خان نے چلا کر دکھایا آپ کے سامنے, 1 نہیں 3 بنائے. انہوں نے کہا جی ملک میں بیرونی یونیورسٹی سوال نہیں پیدا. یہ مریم نواز نے بھی ایک نوٹنکی کی ہے برطانوی یونیورسٹی ایفیلیشن کی, ناکام ہوئی. خان نے 1 نہیں 2 یونیورسٹیوں میں. پھر سیاست میں ذرا چیلنجز سنے, غور سے سنے. یہ کہتے تھے ایک سیٹ اپنی نہیں جیت سکتا, پارٹی بنائے گا, فیس بک کا وزیر اعظم. خان نے گلیاں, محلے, کوچے, صوبے چھان مارے, دنیا کی تاریخ بدل دی. 1 سیٹ کا کہہ رہے تھے, پارلیمانی دنیا کی تاریخ خان نے بدلی, منفرد ریکارڈ جو اگلے شاید 50 سال نہ ٹوٹے. 7 قومی اسمبلی کے حلقوں میں بیک وقت کامیابی. اور پھر جس پارٹی کا مذاق اڑا رہے, تانگا پارٹی, وہ دنیا کی ٹاپ 10 لارجسٹ پارٹیوں میں لے کے گیا ہے.
یہ 2024 کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے 167 جماعتیں تھیں, 166 جماعتیں مل کے 3 کروڑ ووٹ لے گئیں, اور خان کی جماعت تحریک انصاف واحد اکلوتی جماعت اکیلے 3 کروڑ ووٹ لے گئی, سنگل ہینڈڈ لارجسٹ پارٹی. یہ تاریخ میں وہ خطاب ہے. 166 جماعتوں کو شکست دینا, ادارے عدلیہ, نیب, فوج, پولیس, الیکشن کمیشن کو کلین سویپ کرنا, وہ امیدوار جو حلقوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے, جن کے پاس انتخابی نشان الیکشن کی رات تک نہیں تھا شاید, اور ریلیاں جلسے تو چھوڑیں, کروڑوں روپے خرچے چھوڑے, یہ خان کے نام پر پاکستانیوں نے نشستیں تحفے میں دی. یہ وہ منفرد ریکارڈ ہے جو آندہ 50 سال نہیں ٹوٹیں گے. وہ انشاءاللہ آئے گا, اور اس میں آپ کو ایک اور اضافہ بتا دوں, خان کے ریکارڈ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی. ابھی خان کی مقبولیت اس وقت 97% پہنچ چکی ہے. ان تمام رہنماؤں کی ملائی تو 2.6% بھی نہیں بن رہی. عمران خان جب کنٹینر سے گرے تھے 2013 میں, تو ایسے لگتا تھا یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. اتنی بلندی سے ریڑھ کی ہڈی پہ گرنا, گردن کے پٹھے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خان کو. یہ گرفتاری سے پہلے پاکستان کے جلسوں میں 50 سینچریاں خان نے ماری. تو عمران خان ایک جد و جہد کا نام ہے, ایک مستقل مزاجی کا نام ہے. وہ اقتدار سے زیادہ ایک نظریہ اہم ہونے کا, سمجھوتے سے زیادہ اصول کی, خودداری کی, مزاحمت کی, حوصلے کی, امید کی اور تبدیلی کا نام ہے. قوم کا مزاج اس نے بدل دیا. 200 سال ہم ایسٹ انڈیا کے غلام رہے, 78 سال سے کمپنی کے غلام, پہلے گورے انگریز اور کالے انگریز, لیکن اس نے آزادی کا ایسا دیا جلایا ہے جو اب نہیں بھول سکتا. آپ ذرا خان پر مظالم سنیں, آپ کو اندازہ ہو. یا پاکستان کی جیلوں میں جائیں, آپ کو کوئی قیدی ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی عزیز, رشتہ دار, دوست, چاہنے والا موجود نہ ہو, یا وہ اتنا غریب, مفلس ہو, کمزور ہو, غیر مقبول ہو, کسی کو پہچانتا ہی نہ ہو. وہ بھی اس طرح کی قید میں نہیں رکھا جائے گا جس طرح عمران خان کو رکھا گیا. دنیا کی سب سے خطرناک جیل تھی گوانتانامو بے, اور سب سے خطرناک دہشت گرد تھے, انہیں بھی ایسے نہیں رکھا گیا. ان کے بھی عزیز, وکیل, ڈاکٹر ملتے تھے. یہ ابھی نندن پاکستان کو تباہ کرنے آیا تھا اپنے جہاز پہ, فینٹاسٹک ٹیپ لائی انہوں نے. کلبھوشن جادو پاکستان کے جاسوسی کر کے نیٹ ورک سے ہزاروں لاکھوں پاکستانی مارنے ہیں, اس کے اہل خانہ کو VIP پروٹوکول میں لا کے ملایا گیا. اور یہ عمران خان جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہ قیدی کہ اس کی بہنیں نہیں مل سکتی, 3 مہینے سے اسے علاج ڈاکٹر نہیں دیا جا سکتا. آج وہ موسیقی کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے, کیٹ اسٹیون, یوسف اسلام کے نام سے اب اسلام قبول کر چکے ہیں. اپنے دور کے مائیکل جیکسن, ایلوس پریسلی جیسے بڑا نام تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر مغرب میں شہرت نہیں رہتی, لیکن آج بھی کسی انگریز کے سامنے ان کا ذکر کرے تو ایک دم کان کھڑے ہوتے ہیں, وہ گانا گنگنانا شروع کرتے ہیں. کیٹ اسٹیون یوسف اسلام کہنا چاہیے. انہوں نے آج خان کے بارے میں بڑی خوبصورت ٹویٹ کی. اس نے کہا جس شخص کو مشرق سے مغرب تک دعائیں ہوں اس کی روح کوئی نہیں توڑ سکتا. اسے اب زخمی کر سکتے ہیں, توڑ نہیں سکتے. جیل کی مشکلات کیا, کبھی سرنڈر نہیں کرے. دنیا کرکٹ کی سب سے بڑی ویب سائٹ ESPN کرکٹ انفو پورا آرٹیکل خان پہ لکھ رہی ہے. آزی آرمی جو ہے برطانیہ کی بامی آرمی کی طرح, تماشائی کو بہت بڑی سپورٹ. وہ کیا خان کے بارے میں آرٹیکل ہے, خان ول ریٹرن. وہ سب جانتے ہیں, انہوں نے خان کا عروج دیکھا ہے, خان کی مشکلات دیکھی ہیں, چیلنجز دیکھی ہیں کہ یہ عام مٹی سے بنا ہوا نہیں ہے. یہ تو پاکستانی ہمت کرے, تگڑے رہے, انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کریں. آپ کے پاس خرم ذیشان, عرفان سلیم, احمد خان نیازی, خالد خورشید جیسے لوگ موجود ہیں. انہیں دیکھیں, پاکستان انڈیا کا میچ نہ دیکھیں, اور اپنے ذہن میں قرآن پاک کے یہ الفاظ یاد رکھیں, آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان, ناک کے بدلے ناک, دانت کے بدلے, یہ اللہ نے کہا ہوا. تو یہ ذہن میں رکھیں, باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر. اور یہ دہراتے رہے, انہیں یاد کراتے رہے بار بار, تاکہ ان کے ذہن میں رہے. باقی انشاءاللہ خان کو اللہ تعالیٰ صحت دے, اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے دوبارہ اسی طرح ہی موقع بلند کر کے انشاءاللہ باہر آئے گا. اور یہ سارے جتنے بھی ہیں, دیکھیں اس وقت ان کی آخری جس طرح وہ چراغ بجھنے کی پھڑپڑاہٹ, یہ پھڑپڑاہٹ ہے, بڑی بری طرح کی پھڑپڑاہٹ ہے. ہمیں ظاہر ہے 3 سال 10 مہینے بڑا لمبا ٹائم لگتا ہے, لیکن رات جتنی تاریک اور گہری ہوتی جاتی ہے, صبح اتنی انشاءاللہ پہلے ایک کرن نے اڑا دینا ہے, ایک کرن نے بس, وہ کرن خان ہے انشاءاللہ. اللہ سے اس کے لیے دعا کیا کرے, اللہ بہتر کرے گا پاکستان کے حالات پر بھی اور خان کے حالات پر بھی, اور ان ظالموں کو ان کے انجام کی طرف بھی لے کے جائے گا. اپنے اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.